السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں انجمن اتحاد مومن مشائخی کے رکن مولوی نور محمد دولہ سیدرانہ والے ان کے متعلق بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ انجمن اتحاد مومن مشائخی کیا ہے۔ ہمارے مومن برادری کے کچھ لوگ جب کاروبار کی غرض سے بمبئی تشریف لے گئے اور ان کا آپس میں ملنا جلنا ہوا، اور 1900 میں ہمارے قوم کے جب بڑے ذمہ دار آپس میں ملے اور اپنی قوم کے متعلق فکریں کرنے لگے کہ ہماری قوم کس جہالت میں زندگی گزار رہی ہے، ہماری قوم جس حالت میں زندگی گزار رہی ہے وہ اسلام والی زندگی نہیں ہے، تو اس کے متعلق فکریں کرنے لگے۔ تو اسی فکروں کے نتیجے میں 1919 میں انجمن اتحاد مومن مشائخی وجود میں آیا، اور اسی انجمن سے ایک رسالہ نکلتا تھا۔ اس رسالے کا نام ہے مومن مطر۔ اسی رسالے سے ہمارے مومن برادری کی اصلاح کی جاتی تھی، چاہے وہ مومن برادری نڑیاد کے اطراف میں رہتی ہو، کھیڑا کے اطراف میں رہتی ہو، یا احمد آباد کے اطراف میں رہتی ہو، یا شمالی گجرات میں رہتی ہو، ہر ایک مومن برادری کی اسی رسالے سے اصلاح کی جاتی تھی۔ اور اس انجمن اتحاد مومن مشائخی کے جو کارکنان تھے، اگر کہیں کوئی نازک مسئلہ پیش آتا، کہیں کوئی حالات پیش آتے، تو یہی لوگ سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ ان انجمن اتحاد مومن مشائخ کے جو کارکنان تھے، ان میں سے ایک ہے حاجی نصیر الدین ولی محمد چودھری رحمۃ اللہ علیہ میتا والے، اسی طرح حاجی علی محمد جمال الدین مڈانا والے، اور ایڈیٹر ابراہیم پیر محمد منشی سموڈا والے، اور جناب شریف داؤد میاں مڈانا والے، اور حاجی ولی محمد جان محمد ودانی والے، مولوی یہ ابراہیم بھائی جیتھرا پانپور والے، میاں جی ولی محمد فتح گڑھ والے، حاجی جمال الدین صالح پیروز پورہ والے، اور اسی طرح مولوی نور محمد دولہ سیدرانہ والے رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ تمام کارکنان تھے انجمن اتحاد مومن مشائخی کے۔ تو ان میں سے جو ایک ہے مولوی نور محمد دولہ سیدرانہ والے، ان کے متعلق آج بات کروں گا۔ یہ مولوی نور محمد دولہ سیدرانہ والے یہ سند یافتہ مولوی تو نہیں تھے، لیکن دین کا ضروری علم رکھتے تھے۔ مولانا نصیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ میں سے تھے، اور اپنے گاؤں سیدرانہ میں بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب مولوی نور محمد دولہ سیدرانہ والے جب اپنے گاؤں میں سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو پورا گاؤں ان کا مخالف ہو گیا، کیونکہ پورے گاؤں والوں کے لیے یہ تمام چیزیں انوکھی تھی۔ ہماری مومن برادری شریعت کے علم سے ناواقف تھی، اتنی جہالت میں گری ہوئی تھی، اتنی جہالت میں زندگی گزار رہی تھی کہ ہمارے مرد و عورتوں کا جو لباس تھا وہ ہندوانہ لباس تھا، ہماری قوم کے جو شادی کی رسم و رواجات تھی وہ مشرکانہ رسم و رواجات تھی۔ اتنی جہالت میں زندگی گزار رہی تھی، تو اس قوم کے لیے یہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایک انوکھی چیز تھی۔ تو پورا گاؤں ان کا مخالف ہو گیا، اور ان کو ہر طرح سے ستایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی، اور وہ ہمیشہ سنت و شریعت کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے مخالفین ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو بے عزت کرتے تھے، ان کی عزت ہی لوٹی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے گاؤں میں سنت و شریعت کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے تو مخالفین نے ان کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال دی، ان کو رسی سے باندھ لیا، اور کئی گاؤں کے اندر ان کا گشت کرایا گیا اور ان کی بے عزتی کی گئی۔ لیکن مولوی نور محمد دولہ سیدرانہ والے اپنے موقف سے کبھی نہیں ہٹے، اور ہمیشہ سنت و شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ جب ظلم حد سے تجاوز کر جانے لگا
اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے ہجرت کی ٹھانی اور ہجرت کرتے ہوئے اپنے گاؤں سیدرانہ سے ہجرت کر کے بمبئی شہر تشریف لے گئے۔ جب بمبئی گئے تو اپنے مومن برادری کا جو قائم شدہ مدرسہ تھا، مدرسہ حنفیہ، انہوں نے اس میں 23 سال تک دینی خدمات انجام دی، بچوں کو دینی تعلیم دی۔ سن 1908 میں سیدرانہ سے ہجرت کر کے بمبئی شہر تشریف لے گئے اور سن 1931 عیسوی تک وہاں دینی تعلیم بچوں کو دی۔ اسی طرح انجمن اتحاد مومن مشائخی اور انجمن اتفاق مومن کی خدمت اور رسالہ مومن مطر اس کی بہت فکر کیا کرتے تھے اور پیر مشائخ رحمت اللہ علیہ کی باتوں کو غور سے پڑھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور یہ ہماری قوم کے ایک مستعد سپاہی تھے۔ اور جب یہ اپنے گاؤں سیدرانہ سے ہجرت کر کے جب بمبئی گئے تو کبھی اپنے گاؤں واپس نہیں آئے، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ سن 1931 عیسوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ ہمارے مومن برادری کے باپ داداؤں کی قربانیاں تھی۔ انہوں نے ہماری قوم کی فکر کے خاطر اور اپنے موقع پر ثابت قدم رہنے کے خاطر اگر اپنے پیارے وطن کو چھوڑنا پڑا تو انہوں نے اپنے پیارے وطن کو بھی چھوڑا ہے، اور اگر اپنی جان دینے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جان بھی دی ہے، لیکن کبھی اپنی موقع سے نہیں ہٹے اور اپنی قوم کی فکریں کی ہے۔ آج ہماری مومن برادری کی جو نسل نو ہے جس غلط رویے پر جا رہی ہے، ان کو روکنا ہوگا۔ ہمیں جو ماحول ملا ہے اس ماحول کو ختم کرنے والے راستے پر جا رہی ہے۔ ان کو اس طرح کے ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں بتائے، ان کو بتائے کہ ہمیں جو ماحول ملا ہے وہ اس کے پیچھے ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا قربانیاں دی ہے۔ ان کو اپنے پیارے وطن کو چھوڑنا پڑا ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو گنوایا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے نسل نو کے سامنے ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے نسل نو جو ہمارے ماحول کو ختم کرنے والے راستے پر جا رہی ہے اس راستے سے رک جائے گی۔ اس طرح کی ویڈیو لوگوں میں شیئر کرے اور اپنی مومن برادری میں شیئر کرے، اور خاص کر نسل نو کے سامنے شیئر کرے اور ان کو بتائیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا قربانیاں دی ہے۔ ہمیں جو ماحول ملا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت تب ہوگی جب ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں ہمارے سامنے ہوگی اور ہمارے نسل نو کے سامنے ہوگی، تب جا کے ہماری نسل نو غلط رویے پر جانے سے رک جائے گی۔ تو چلیے دوستو، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔